قرآن مجید نے دیکھیں مشرکین اور اہل کتاب دونوں گروہوں کو بالکل ساتھ ساتھ ٹریٹ کیا اور دونوں کو بالکل الگ الگ کیا. مشرکین کے معاملے میں قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ بالکل آخری مرحلے پہ جب مکہ فتح ہو گیا اور بیت الحرام مسلمانوں کے تصرف میں آ گیا تو وہاں سے شرک کے سارے آثار ختم کر دیے گئے اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یہاں پر نہیں آ سکتا. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ٹریٹ کیا. اہل کتاب کو یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں, اپنی عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں, ان کے مذہبی جذبات کا احترام کیا جائے گا, اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ایسی کوئی ہدایت قرآن پاک میں یا حدیث میں نہیں دی گئی. اور دوسری بات, سادہ بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنا مذہب قائم رکھیں اور اپنی عبادت گاہوں کو قائم رکھیں, تو ان کے قبلے کے معاملے میں یہ کہنا کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, یہ بالکل کامن سینس. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی, آپ نے مسجد نبوی میں ان کو اجازت دی وہاں نماز پڑھنے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی حق یہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سینٹیٹی مسلمانوں کی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس کو میں تسلیم میں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کسی طور پہ انٹرنس میں آتا نہیں ہے. میں یہاں ایک اور سوال کی جانب بڑھنا چاہتا تھا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے. عمار صاحب آپ کا بہت شکریہ, خدا حافظ. جی بہت شکریہ, السلام. یہ سوال میرا ہے کہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں یعنی عیسائیت, یہودیت اور اسلام, یہ جو ایک تحریک آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہے کہ آؤ ابراہیمی روایات کی طرف لوٹیں اور دیکھیں ابراہیم کیا کہتے تھے علیہ السلام, اور اس میں مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے وہ ہے اس جگہ پر جو اصل حامل ہے اس میسج کی. ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہمارے پاس سب سے اوتھینٹک مستند ترین وہ کلام موجود ہے. بالکل. تو یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی دی تھی. صحیح. آؤ ان بنیادی چیزوں پہ اوپر تو جو ہمارے درمیان کامن ہے. قرآن بڑا واضح ہے کہ یورفون کما یورفون ابناہم, یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن یہ مانیں گے نہیں, اور وہ نہیں مانا. دیکھیں قرآن پاک 30% یہودیوں کے اوپر بھرا ہوا ہے, اور قرآن پاک رتب جابس کی ویسی کتاب نہیں, تمام ایک اللہ تعالیٰ نے وقت ضائع نہیں کیا ہوا اس کے اوپر, اور ان کی مثالیں دے دے کے نعوذ باللہ یہ نہیں, اور ان کی مثالیں دے دے کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ کیسے تھے, کیا تھے, اور پھر کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ایک بات تو, اور آپ دیکھیں کہ آج 60 سال ہو رہے ہیں, 60 سال میں آپ پیس کی طرف کرتے ہیں. شاہ فیصل کا جو لاس تھا کہ اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا جائے, کس نے نہیں مانا؟ انہوں نے نہیں مانا نا, کیونکہ بنیادی طور پہ ان کے اندر ایک خمار ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی طاقت کا نشہ ہے, آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے, آپ یہودی ایمان نہیں لا سکتے, آپ تو نسلاً بنی اسرائیل ہونا چاہیے. جی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایکچولی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دائی کی جگہ کھڑے میں ہم دنیا کو اپنے پیغام کی طرف لے کے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.